لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے معصوم کو ان کے اوقات کے ساتھ فرض قرار دیا اور ظہر اور جمعہ کے متعلق دو مختلف احکامات ہیں، اور جمعہ کے متعلق یہ بتایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب یہ پہلی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کی طرف جلدی چلو. اور یہ بات بالکل عقل میں آتی ہے کہ کوئی آدمی جب پہلی اذان سنے گا اور جلدی آئے گا تو لا محالہ اپنا کاروبار، اپنی دیگر مصروفیات، دفتر وغیرہ سب چھوڑ کے ہی آئے گا. اس کے باوجود تاکید کی اور فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی لوگ جمعے کے لیے جلدی کرتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پر جمعہ کے دن تعطیل کر دی تھی تاکہ لوگ جیسے بھی ہیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے حاضر ہوں. اور جو شخص جتنے تقوی کے ساتھ جمعے کے دن آئے گا اللہ کے ہاں اس شخص کی قبولیت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت تو اس شخص پہ جو جمعہ کے دن صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنے پہ اور اس پہ غسل کو فرض کر دیتا ہے، پھر وہ نہاتا ہے اور اللہ کے گھر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے پیدل. تو یہ دعا اس لیے دی کہ عموماً آدمی جب اس مرحلے سے گزر جائے تو راستے میں آئے گا اور نظر کی حفاظت ہوگی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھے گا اور خواہشات کا بوجھ نہیں ہوگا. اس لیے دعا دی کہ اس آدمی پر اللہ رحم فرمائے کیونکہ اس نے نماز اطمینان سے پڑھی جمعہ کی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے متعلق دوسرا حکم، اور آپ نے فرمایا اسے ٹھنڈا کر کے پڑھو. اور دیکھو یہ جو گرمی ہے یہ بھی جہنم کی مانند ہے، یعنی گرمی شدید جب ہوتی ہے تو عام طور پہ ہر قوم کے محاورے ایسے ہی ہیں کہ آگ برس رہی، آگ لگ گئی ہے، اوفو آج تو اتنی گرمی تھی کہ پانی کھول گیا. اور یہ سب مناظر جہنم کے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ظہر کی نماز ہمیشہ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی کر کے پڑھو. اور اسی لیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حنفی فقہا میں جمعہ کے دن زوال کو قرار نہیں دیتے. وہ کہتے تھے کہ جمعہ کے دن کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، سارا وقت برابر ہے، اشراق کی نماز سے لے کر
عصر تک وہ کہتے تھے یہ سارا نماز کے لیے ٹھیک ہے، اور اسی لیے حرمین شریفین میں بعض لوگ جو جاتے ہیں وہ جو طواف کبریٰ کا وقت تھا 50 منٹ کا، وہ حرمین میں جا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حرمین میں پھر نماز کہاں نصیب ہوتی ہے، اور وہاں پر اس مسئلے کی پابندی نہیں کرتے، کیونکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ حرمین کے جمعے کے دن زوال نہیں ہوتی۔ تو احناف میں کئی ایک فقہا وہ اس جگہ اور اس نماز جو حرم میں پڑھی جائے اس کی ثواب کی کثرت اور عظمت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پڑھ لے، لیکن باقی اپنے گھروں میں اپنی مساجد میں نہ پڑھی جائے کہ 50 منٹ مکروہ۔ اور اس کے بعد ظہر کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے آدمی ظہر پڑھ سکتا ہے۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ٹھیک اس وقت شروع ہوتا ہے جب حرمین شریفین میں اذان ہوتی ہے، اور جب عصر اول لکھا ہوا ہوتا ہے تو حنفیوں کے نزدیک بھی عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اہل حدیث حضرات کے ہاں، ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے ان کی مساجد میں، ہم حنفیوں کے نزدیک بھی عصر کا وقت تب شروع ہو جاتا ہے۔ عصر اور عشاء کے 2 وقت ہیں اور دونوں ٹھیک۔ عصر کا یہ وقت جو بالکل آغاز کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عصر اتنی جلدی پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتے تھے اور بالکل سورج صاف دکھائی دیتا تھا، سورج کی دھوپ ہمارے حجروں پر پڑ رہی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر ہم میں سے کوئی آدمی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر چل پڑتے تھے ہمارے ساتھ دعوت کے لیے، اور پھر جا کر ہم اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر وہ پکتا تھا اور کھا کر ہم مغرب سے پہلے مسجد نبوی میں آ جاتے۔ گویا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس کام کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اسی لیے احناف میں امام ابو یوسف 1، امام محمد 2 اور طحاوی رحمت اللہ علیہ یہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جس وقت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 6 امام اور اہل حدیث حضرات یہ 7 جو عصر کی نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، کسی کو سفر میں جانا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، معذور ہو جاتی ہیں، کہ عصر پڑھ کے کچھ دیر آرام کر لیں، کہ سردیوں میں ظہر اور فوراً عصر ہو جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس عصر کی نماز کو ابتدا کرتے میں پہلے پڑھنے۔ اور عصر کی نماز اتنا پڑھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی نماز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے کہ جو شخص عصر کی نماز روزانہ پڑھتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے عصر کی پابندی کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یہ ہمیشہ پڑھتا ہے، اس لیے اس کی اس نماز کا دگنا اجر کر۔ اور اسی لیے فرمایا کہ من صلی البردین، جو 2 نمازیں ٹھنڈے وقتوں کی پڑھ لے، دخل الجنہ، فرمایا وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا۔ ایک سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز یہ عصر کی، اور ایک فرما دیا کہ وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہے، یعنی فجر اور عصر ٹھنڈے وقت کی نمازیں ہیں، فرمایا جس نے ان کی پابندی کر لی وہ تو ضرور جنت میں چلا جائے۔ پھر دوسری حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت صحرا میں تھے، اور صحرا میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، اور لیلۃ محمر، چاند کی رات تھی،
ہر طرف چاندنی تھی، گویا 14ویں کی رات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو اس چاند کو، کیا تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی دقت ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی دقت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس اسی طرح قیامت کے دن تو اپنے پروردگار کی زیارت کرو گے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہاں دیکھو وہ لوگ اللہ کی زیارت کریں گے جو سورج سے ڈوبنے کی پہلے کی نماز یعنی عصر پڑھتے رہے، اور وہ لوگ اللہ کی زیارت کریں گے جو سورج چڑھنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر پڑھتے۔ ان دونوں نمازوں کے متعلق حکم فرمایا کہ جو عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس انسان کے لیے بہت بشارتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے روزانہ کی رپورٹ دینے والے الگ ہیں، اللہ کے وہ فرشتے جو پیر اور جمعرات کو رپورٹ دیتے ہیں وہ الگ ہیں، جو جمعے کے دن اللہ کے فرشتے جاتے ہیں وہ الگ ہیں، اور اللہ کے وہ فرشتے جو پورے سال کی کارکردگی بتاتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا سال جب چڑھے تو اس کی بھی دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو برکت کے ساتھ رکھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، مسلسل رپورٹ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے وہ فرشتے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں روزانہ کی رپورٹ کے لیے، اور آپ نے فرمایا عصر میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے اور پھر فجر میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر والے فرشتے پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، اور پھر شام کو فرشتے پہنچتے ہیں تو وہ بھی عرض کرتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو ہر بندے کے متعلق بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس نے عصر کی نماز پڑھی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ صبح بھی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ چکا تو تم آئے، عصر بھی پڑھ چکا تو تم آئے، بس میرے اس بندے کو مغفرت کی بشارت دو، ہم نے معاف کیا جو ہمارے سامنے بندگی کے مراسم ادا کرتا۔ اس لیے فجر اور عصر کی دوسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو تاخیر سے بھی پڑھتے تھے۔ یہ جو تاخیر کی روایت ہے کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنی چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاط پر عمل کرتے تھے، فرماتے تھے عصر کو ذرا تاخیر سے پڑھو، تو جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھتے تھے اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور جلدی پڑھتے تھے تو وہ وقت تو ہے ہی ہے، تاخیر سے پڑھو گے تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے تاخیر سے، اور عصر حنفیہ کے نزدیک اس کا صحیح ترین وقت جو حنفی فقہا کہتے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے 1 گھنٹہ پہلے کا ہے۔ سورج ڈوبنے سے 1.25 گھنٹہ پہلے اذان دے دی جائے، 1 گھنٹہ پہلے نماز شروع کر دی جائے تو 50 منٹ رہ جاتے ہیں مغرب میں سورج کے غروب ہونے میں۔ اس طرح ظہر اور عصر کے درمیان خاصا طویل وقفہ مل جاتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نے ابھی عصر نہیں پڑھی، وہ اللہ کے حضور نفل پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بڑا وقت ہے اور وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظہر کی سنتیں بہت طویل پڑھتے تھے، حتیٰ کیا حدیث میں آیا ہے کہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 3 پارے پڑھ لیتے تھے 4 رکعتوں میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں یہ دن کا تہجد اللہ کی فرما برداری ہے، اور عصر کی نماز وہ پڑھ لے جہاں پہ باقی ائمہ کہتے ہیں 7 6 اور اہل حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھ لے جب سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ رہ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں طرف احادیث ہیں، دونوں طرف فقہا کے اپنے دلائل ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ خام خواہ آدمی دوسرے کو کہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور اس کی نہیں ہوئی، سب کی ہو گئی۔ اور پھر مغرب کا وقت، اور مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی پڑھتے تھے، اتنی جلدی ہوتی تھی مغرب میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے رمضان میں کھجور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ بلال آذان دو، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ٹیلے پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہتے تھے برابر، یہاں تک کہ میں آذان کہتا تھا تو اس حال میں کہ آپ نے کھجور انگوٹھے انگلی سے پکڑی ہوئی ہوتی تھی، اور جو ہی میں نے آذان کہی آپ نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد مغرب پڑھا دی۔ یہ جو مغرب کی نماز میں تاخیر ہے اور تعجیل ہے، دونوں کے متعلق خیال کرنا چاہیے۔ اتنی جلدی پڑھ لینا کہ سورج کے ڈوبنے کا یقین ہے کہ نہیں ہے، اتنی جلدی نماز مغرب کی، اس کو بھی منع فرمایا۔ اور فرمایا میں نے معراج میں دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وقت پورا ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے اور وقت پورا ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے، یہ عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے اتنی جلدی بھی نہ کرے اور تاخیر اتنی کر دینا کہ ستارے نظر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے اس بات سے، اور فرماتے تھے کہ تاخیر سے مغرب کی نماز یہودی پڑھا کرتے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا۔ اسی لیے حکم یہ کہ سورج ڈوبے اور بس اس کے بعد فوراً مغرب پڑھ لی جائے، اور حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ 2-4 ستارے بھی نکل آئے تو نماز کا وقت مکروہ تنزیہی ہے، اچھی بات نہیں ہے، ایسی چیز سے شریعت نے زیادہ پسند نہیں کیا۔ اور اگر ستارے گنے ہو جائیں تو پھر تو وہ مغرب کی نماز کا وقت مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس آدمی نے بہت بڑا گناہ کیا مگر مغرب کی نماز پڑھے گا تو اسی دن کی نماز ہو جائے گی۔ مغرب اور عشاء کے وقت کے درمیان کوئی وقت فارغ نہیں ہے، جو ہی مغرب کا وقت ختم ہوا عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عصر کا وقت، عصر کی نماز اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے تاخیر کی گنجائش ہے 20 منٹ پہلے تک۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ اشراق کا وقت پھر شروع ہوگا اور اس 20 منٹ میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، ایسے ہی سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ اس وقت سورج پر نظر جمنے لگتی ہے اور سورج پیلا سا ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ناگواری کا اظہار فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ایک منافق آدمی کی پہچان میں تمہیں بتاؤں، اور پھر آپ نے فرمایا بیٹھا رہتا ہے عصر کی نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ سورج پیلا پڑنے لگتا ہے تو اٹھتا ہے اور جلدی جلدی زمین پہ نفرہ کا نفرت دیگ ایسے سجدے کرتا ہے جیسے مرغا اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے، اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے یہ نماز کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے کی طرح، اور کہتے ہیں اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے دل کا صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز، دل کا صلاۃ، بار بار یہ منافق کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیشہ عصر کو سورج سے ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک پڑھ لینا چاہیے۔ سورج ڈوبنے میں جب 20 منٹ رہ جاتے ہیں تو پھر سورج پہ نظر جمنے لگتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اس لیے ہمارے وہ ائمہ جو نمازوں کو جمع کرنے کے قائل ہے کسی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو جمع کرے، عصر پہلے پڑھے، ظہر پہلے پڑھے اور عصر کو وقت سے پہلے پڑھ کے ان دونوں کو ملا دے، اور مغرب کو تاخیر کرے عشاء سے ملائے۔ یہ نہیں کسی نے کہا کہ عصر اور مغرب کو ملا دے، اس لیے کہ اگر عصر کو مؤخر کرے گا سورج کے ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے مثلا وہ عصر پڑے گا تو منافق کی نماز ہو جائے گی، اس لیے اس کو دو عصر اور مغرب کو ایسے جمع نہیں کر سکتا، عصر کو ظہر کے ساتھ اور مغرب کو آگے لے جا کے عشاء کے ساتھ۔ جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ سفر کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، وہ اسی طرح کے قائل ہیں۔ اردن، شام، مصر، کئی جگہ آپ چلے جائیے، بارش جب شروع ہوتی ہے
تو بارش کی وجہ سے وہ ظہر کی نماز پڑھائیں گے اور ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھا دیں گے، مغرب کی نماز پڑھائیں گے اور مغرب کے ساتھ ہی عشاء کی فرض پڑھا دیں گے۔ وہ جمع اس طرح کرتے ہیں، اگرچہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جمع کرنے کا نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ ظہر آخری وقت میں پڑھی جائے اور عصر پہلے وقت میں پڑھ لی جائے۔ جیسے عصر کا وقت فرض کر لیجئے 3:30 بجے شروع ہوتا ہے، تو کوئی آدمی ظہر 3:15 پڑھنا شروع کرے تو 3:25 تک نماز پوری کر لے گا، 26-27 منٹ 2-3 منٹ انتظار کرے اور پھر عصر پڑھ لے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے اس طرح نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، اگر کسی انسان کو واقعی مجبوری پیش آ جائے وغیرہ نہ کرے تو عصر کی نماز وہ پڑھنی ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے 20 منٹ پہلے، اس میں شدید مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے ہیں، اس لیے مغرب کی نماز کو ہمیشہ کوشش کر کے جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث سے بھی یہی آیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے سختی بھی کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں تاخیر یہ یہودیوں کی حرکت بتائی ہے، اس لیے مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا ہے۔